بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز بزرگوں، دوستوں اور میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات گرامی، ہمارے سامنے ایک ہمارے لیے خوشی کا موقع آ رہا ہے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور عید قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے جن نبی کی سنت کو ہم پر واجب قرار دیا تھا، میں نے ان کے سوانح حیات کے چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج جو ہے اسی قربانی کے تعلق سے چند مسائل کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی جو ہے اس پر سن کر عمل کرتے ہوئے اس بات کو جو ہے اوروں تک پہنچانے کی جو ہے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہے میرے اس باتوں کو جو ہے آپ ایک امانت سمجھ کر اپنے دوست و احباب میں جو ہے شیئر کریں تو آپ کی بہت بڑی نوازش ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے قربانی کے شرائط اور کس پر واجب ہے یہ چند احادیثات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس مرد عورت میں قربانی کے دنوں میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں اس پر قربانی واجب ہو۔ پہلا جو ہے مسلمان ہونا شرط ہے، دوسرا وہ آزاد ہونا شرط ہے، تیسرا صاحب نصاب ہونا شرط ہے، چوتھا جو ہے وہاں کے وہ اپنے لیے اپنے گاؤں کا، اپنے محلے کا، اپنے جو ہے معاشرے میں رہنا وہ مقیم ہونا شرط ہے۔ اب جو ہے مسلمان ہونا شرط ہے، اس کی دلیل جو ہے بداء الزائیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 کے ایک کتاب کے اندر جو ہے علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد السائی 587 ہجری میں فرماتے ہیں، لعنہا قربۃ ولا کافر لیس من اہل القربہ، یعنی قربانی عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے۔ اس کا جو ہے مسلمان ہونے کا شرط کے لیے ایک حدیث ہے۔ دوسرا جو ہے آزاد ہو، تو یہ جو ہے البحرائق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 کے اندر جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں علامہ زید الدین ابن ابراہیم بن محمد المعروف بن نعیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ 970 ہجری میں فرماتے ہیں، لعن العبد لا یملک، ترجمہ یعنی قربانی غلام پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ یہاں آزاد ہونا شرط ہے، اس لیے غلام پر جو ہے قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب ہونا، یہ جو ہے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ 273 ہجری میں نقل فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعۃ ولم یضحى فلا یقربن مصلانا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائل نصاب بنایا ہے اور قربانی نہ دے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 226 باب الاضحیہ کے اندر جو ہے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسط ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جن حضرات کو جو ہے صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے قربانی دینے کے لیے جو ہے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس کے بعد جو ہے قربانی کا ثبوت جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو اللہ نے سورۃ الحج کے اندر 34 نمبر آیت کے اندر فرمایا، قال تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. یہ سورۃ الحج کی 34ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا. فرماتے ہیں ترجمہ: ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی تاکہ وہ جو چوپائیوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور دوسری جگہ سورۃ کوثر کے اندر آیت نمبر 2 اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہاں ونہر سے مراد قربانی بھی ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق جو ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بھی آتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ان 2-3 احادیثات سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مال نصاب بنایا ہے، قرآن مجید میں بھی جو ہے قربانی کرنا ان پر واجب فرمایا ہے. تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الخرویزی رحمۃ اللہ علیہ 273 میں یہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں ان زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال بكل شعارة حسنة قالوا فصوف یا رسول اللہ قال بكل شعارة من الصوف حسنة. یہ جو ہے سنن ابن ماجہ میں 226 صفحہ نمبر میں اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اللہ، ہر بال کے بدلے. آپ اندازہ کر لیں کہ بکرے کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہو اور وہ نہ کرے انشاءاللہ اس کی حدیث آئے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوال کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیاتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واتعالا فيها وان الدم يقع من الله من مكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. یہ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 باب جامع الفصل کے اندر یہ حدیث جو ہے نقل کیا ہے، نقل کیے گئے ہیں، جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سنگوں، بالوں، کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو. اللہ. میرے محترم دوستو، قربانی کرنے والے کے لیے روز قیامت تو پورا جانور آپ کے سامنے جو حاضر کیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 باب الفصل ضحیہ کے اندر جو یہ حدیث نقل کیا گئے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ضحوا وطیبوا بها انفسکم فإنه ليس من مسلم يوجه ضحیۃ إلى القبلة إلا كان دمها وخرامها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا کرو، اس لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غیر مخلدین جو ہے اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے ان کی کمر توڑنے کے لیے جو ہے چند آیات حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی کا حکم اہل سنت الجماعت کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اہل سنت الجماعت کے نزدیک قربانی واجب ہے، غیر مقلد کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ میرے محترم دوستوں کو علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زما حنفی رحمۃ اللہ علیہ 783 ہجری میں فرماتے ہیں تعجب علی حر مسلم مقیم معسر ان نفسه لان طفله شاة واصبح بدعة یوم النحر الى آخر ایام۔ تبین الحقائق الجامعہ جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 2 کتاب الضحیہ کے اندر یہ جو حدیث نقل کی گئی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کے آخری ایام یعنی 12 ذی الحجہ تک ہر اس آدمی پر جو آزاد مسلمان مقیم اور صاحب نصاب ہو قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ وجوب اسی پر ہوگا، اس کے بچوں کی طرف سے نہ ہوگا۔ واجب قرار دیا گیا ہے، جو صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، اس پر واجب قرار دیا گیا ہے، جبکہ غیر مقلدین کے ہاں یہ سنت ہے۔ دیکھا آپ نے، غیر مقلدین کے ہاں یہ سنت ہے۔ انہوں نے محمدی زیور از محمدی، انہوں کی کتاب ایک ہے جو اس کے راوی، اس کے لکھنے والے محمدی زیر الازمحدین، صفحہ نمبر 79 فتاوی نذیر الزما نذیر الحسین دہلوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255 میں انہوں نے اسے سنت کا قرار دیا گیا ہے۔ دلائل اہل سنت والجماعت، دلیل نمبر 1 قال تعالی فصل لربک وانحر، یعنی امام ابو بکر احمد الزاری الجسائی رحمۃ اللہ علیہ 370 ہجری میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر قال الحسن صلاتی یوم النحر ونحر البدن قال ابو بکر ھذا تعبیلی یتضمن معتدین عہدہما لإجابہ صلاۃ الاضحی والثانی وجوب الاضحیہ۔ احکام القرآن للباسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 سورۃ الکوثر کے اس آیت کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں فرماتے ہیں کہ اس آیت فصل لربک میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے اور ونہر سے قربانی مراد ہے۔ امام ابو بکر احمد الزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت فتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل لربک میں فصل سے مراد عید کی نماز اور ونہر سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز عید واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، غیر مقلدین کی اس دلیل کو جو ہے یہاں پر جو ہے ہم نے جواب دے دیا کہ قربانی جو ہے واجب ہے محمد مسلمہ محمد امتیہ پر، سنت نہیں، کیونکہ سنت کے اندر 2 چیزیں، ایک سنت غیر مؤکدہ، ایک سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ پر چھوڑنے پر وعید ہے اور اس پر گناہ ہے، سنت غیر مؤکدہ میں چھوڑنے پر جو ہے پڑھنے سے جو ہے ثواب ہے، نہیں پڑھنے سے گناہ نہیں ہے۔ ایسے جو ہے 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، یہ سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن واجب جو ہے آپ پر جو ہے جو صاحب نصاب ہے اس پہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر قربانی واجب قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے دلیل جو ہے امام ابو عبداللہ بن محمد یزید ابن ماجہ القرینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ حدیث نقل کی گئی ان ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعۃ